بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر گروہ اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ ایک نہایت گہرا معنی خیز قرآنی جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے: ہر گروہ اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس آیت میں انسان کی ایک اہم نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب لوگ مختلف گروہوں، فرقوں یا نظریات میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو ہر ایک اپنے عقیدے، اپنے طریقے، اپنی سوچ کو ہی درست سمجھتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، چاہے وہ حقیقت کے قریب ہو یا نہ ہو۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، جس تعلیم اور جس سوچ کو اختیار کرتا ہے، وہی اس کے حق میں بن جاتی ہے اور وہ اس کو بہتر اور برتر سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں: خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ازواجی زندگی میں محبت، احترام، وفاداری کا جو کامل نمونہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نظر آتا ہے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہایت پاکیزہ، خوبصورت اور دل کو سکون دینے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس سے محبت کرتے تھے بلکہ اس محبت کا اظہار بھی کھلے انداز میں فرماتے تھے تاکہ امت کو یہ سکھائیں کہ ازواجی تعلق صرف ذمہ داری نہیں بلکہ محبت، شفقت، حسن سلوک کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ خوش مزاجی فرماتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، ان کی دل جوئی کرتے، ان کے جذبات کا خاص خیال رکھتے تھے، جو ایک بہترین شوہر کی علامت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے حضرت عائشہ پیالے کو منہ لگا کر پانی پیتی تھی، اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گوشت کھاتی اور ہڈی خالی کر کے رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو اٹھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھاتے، پھر اسے فارغ کر کے رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت کا یہ انداز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ لگاتے، ہنسی مذاق کرتے، کبھی کبھی ان کی دلجوئی کے لیے نرم انداز اختیار فرماتے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام میں محبت، خوشگوار تعلقات کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز رشتے کو مضبوط اور خوشحال بناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی یا بے رخی کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ نرم، شفقت، محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک اور پہلو جو اس محبت کو مزید نمایاں کرتا ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باتوں کو توجہ سے سنتے، ان کے جذبات کی قدر کرتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، حتیٰ کہ جب وہ بیمار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری فرماتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوتے تو تب بھی ان کے حجرے میں قیام فرماتے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ازواجی محبت صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں ہوتی بلکہ عمل، توجہ، خلوص کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ محبت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ایک کامیاب ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں، محبت کا اظہار
اظہار کریں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں تو ہمارے گھروں میں بھی سکون، محبت، برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک خوشحال، مضبوط معاشرے کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تمام انسانیت سے درخواست ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس درود پاک کی اتنی بڑی برکت ہے، اتنی برکت ہے، جب ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جس کے 70,000 پر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ غوطہ لگانے کے بعد جب وہ باہر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو 70,000 پروں سے جتنے قطرے پانیوں کے نکلتے ہیں اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام فرشتے اللہ کے نبی پر بھی درود بھیجتے ہیں اور پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بے حد محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پاکیزگی، صفائی، لطافت کا جو اعلیٰ معیار نظر آتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو اس لیے پسند تھی کہ انسان کے مزاج کو نرم کرتی ہے، دل کو خوش کرتی ہے، ماحول کو پاکیزہ بناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے جسم، لباس، ماحول کو صاف رکھنے کی ہمیشہ تاکید فرماتے تھے۔ خوشبو کا پسند ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیم، نفاست طبع کا ایک خوبصورت اظہار تھا۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر اور خوشبو بہت محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خوشبو کی مہک ہوتی تھی، جس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو روحانی سکون اور قلبی راحت حاصل ہوتی تھی۔ خوشبو صرف جسمانی تازگی نہیں بلکہ روحانی خوشی کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا تاکہ امت کو یہ تعلیم ملے صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام نے بھی صفائی اور خوشبو کو بہت اہمیت دی ہے، کیونکہ ایک صاف ستھرا خوشبودار انسان نہ صرف خود اچھا محسوس کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث راحت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صفائی، سادگی، خوشبو کو اپنانا چاہیے تاکہ ہماری شخصیت بھی خوبصورت بنے، ہم دوسروں کے لیے باعث خیر راحت بن سکیں۔ محبت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب ہے جس میں ظاہری باطنی صفائی دونوں شامل ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی خوبصورتی، سکون، برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک جملہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میں نے اسلام میں نماز کی حقیقت، روح اور اس کی اہمیت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرنا ہے۔ اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں تھی بلکہ دل کا سکون، روح کی راحت، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک عربی محاورہ میں انتہائی خوش اطمینان اور دل کے قرار دل کو مکمل سکون اور روح کو قرار ملتا ہے۔ اس فرمان سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے حقیقی عبادت وہی ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق نصیب ہو کہ وہ دنیا کے
غم پریشانی تھکن سے نکل کر سکون محسوس کرے۔ نماز محض حرکات سکنات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک زندہ تعلق ہے، جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے مدد، مغفرت، ہدایت مانگتا ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو نماز انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتی، بلکہ خوش اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مشکل، پریشانی، غم کے وقت نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ یہ عمل ہمیں یہ درس دیتا ہے، جب انسان پر زندگی کے مسائل بڑھ جائیں تو اسے سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اصل سکون اس کے ذکر اور اس کے حضور جھکنے میں ہے۔ انسان کے دل کو نرم نماز کرتی ہے، اس کے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اسے امید، حوصلہ دیتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ مبارک تعلیم ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کرتے رہے ہیں، یا واقعی اسے دل کا سکون بنا رہے ہیں؟ اگر ہم نماز کو اس کی اصل واقعی دل کا سکون بنا رہے ہیں تو نماز روح کی غذا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں اطمینان، برکت، روحانی خوشی پیدا کر سکتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کا چہرہ مبارک ایسے روشن ہوتا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آتا تھا کوئی دن آئے گا کہ صرف میں ہوں اور اللہ کا نبی ہو، میں آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتا رہوں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور وہاں بھی یہی خیالات آ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں۔ جب غار ثور کا منظر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں اس طرح آرام فرما رہے تھے جیسے رحل پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میرا مال ہو اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کروں، میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ محبت بھرا، ایمان افروز اظہار دراصل ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے مثال عشق، وفاداری، اخلاص کی ایک روشن مثال ہے۔ تو اس مثال میں ایک سچے مومن کے دل کی کیفیت پوری طرح جھلکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا ان کے لیے محض ایک ظاہری عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے دل کے سکون، ایمان کی تازگی، روحانی راحت کا ذریعہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایمان کو تازہ کر دیتا تھا اور دل کو نور سے بھر دیتا تھا۔ اسی طرح اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مثالیں سخاوت،
دین اسلام کے لیے قربانی کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ انہوں نے کئی موقعوں پر اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، کبھی کسی قسم کی تنگی یا افسوس محسوس نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی سعادت سمجھا۔ ان کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے جب دل میں سچی محبت ہو تو انسان اپنی سب سے قیمتی چیز بھی خوشی سے قربان کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جنگ کی تیاری کرنی ہے، سب صحابہ کو حکم دیا اپنا اپنا مال لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنا گھر کا سارا مال جمع کیا، کپڑے میں ڈالا، بہت بڑی گٹھڑی باندھی، پھر اس کے بعد دیواروں میں ہاتھ پھیرا کہ کہیں کوئی سوئی وغیرہ رہ نہ گئی ہو جو کسی صحابی کے کام آ جائے، جو کسی مجاہد کے کام آ جائے، یہاں تک کہ سوئی بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے یا سارا مال لے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق جب اپنا سارا مال لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے بھی یہی سوال کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہر وقت یہ رشک رہتا تھا کہ کبھی میں حضرت ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا اور جو حضرت عمر کو عطا فرمایا، ہر صحابی اپنے اپنے مقام پر فائز ہے۔ حضرت ابو بکر کی یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازواج میں آنا ایک عظیم شرف سعادت تھی جس نے حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو مزید بلند کر دیا۔ اس سے ان کی محبت اور قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وہ اپنے سب سے قیمتی رشتے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب دیکھ کر خوش تھے۔ یہ تمام باتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ عمل، قربانی، مکمل وفاداری کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب اور کامیابی تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو بکر آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، پرانے کپڑے پہننا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک قول ان کی زہد، تقویٰ اور دین سے گہری وابستگی کا ایک روشن نمونہ پیش کرتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، پرانے کپڑے پہننا، تو اس میں ایک مومن کامل کی سوچ، ترجیحات واضح نظر آتی ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا دراصل اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، جسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ درست ہوتا ہے۔ سنت پر قائم رہنا، حضرت عمر اپنی زندگی میں اس فریضے کو نہایت جرات، حکمت، عدل، انصاف کے ساتھ سر انجام دیتے رہے، کبھی کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا پرانے کپڑے پہننے کو پسند کرنا ان کی سادگی، عاجزی
دنیا سے بے رغبتی کی دلیل ہے، باوجود اس بات کے وہ ایک عظیم خلیفہ تھے جن کے زیر اقتدار ایک وسیع اسلامی سلطنت تھی۔ انہوں نے کبھی عیش عشرت کو اختیار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ ان کی یہ عادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے اصل عزت اور کامیابی ظاہری نمونہ نمائش میں نہیں بلکہ تقویٰ، سادگی، اللہ کی رضا میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو صرف دنیاوی آسائشوں کے پیچھے نہ لگائیں بلکہ نیکی کو فروغ دیں، برائی کو روکنے اور سادہ باوقار زندگی گزارنے کو اپنا شعار بنا لیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک قول ان کے لیے مثال، اخلاق، سخاوت، قرآن سے گہری محبت کا آئینہ۔ جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، عمر آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اس میں ایک کامل مومن کی زندگی کا خوبصورت نقشہ سامنے آتا ہے۔ بھوکھوں کو کھانا کھلانا ان کے لیے حد سخاوت ہے، انسانیت سے محبت کی دلیل ہے۔ وہ ہمیشہ محتاجوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کے دور میں اور ان سے پہلے بھی انہوں نے کئی مواقع پر اپنی دولت سے مسلمانوں کی مدد کی، جس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ اسی طرح ننگوں کو کپڑا پہنانا ان کی رحم دلی، ہمدردی، ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف عبادت تک محدود نہیں تھے بلکہ عملی طور پر معاشرے کے خدمت کو اپنا شعار بناتے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک مومن کی پہچان یہی تھی کہ وہ دوسروں کے کام آئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور انہیں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد دے۔ یہ صفات ہمیں سکھاتی ہیں اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جس میں انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت کا تعلق ہے تو یہ حضرت عثمان کے دل کا سب سے قریبی عمل تھا۔ وہ قرآن سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی تلاوت میں سکون پاتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ روایات میں ہے وہ اکثر راتوں کو قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ ان کا دل اللہ کے کلام سے ہمیشہ منور رہتا تھا۔ ان کی یہ محبت ہمیں یہ سبق دیتی ہے قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے نازل کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں ہمارے لیے ایک مکمل پیغام بھی موجود ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں سخاوت، ہمدردی، اللہ کے کلام سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر ہم بھوکھوں کا خیال رکھیں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں گے تو نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا بلکہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ عمر بن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خوبصورت قول ان کی بلند سیرت، عبادت سے محبت، اخلاقی عظمت کی بہترین جھلک پیش کرتا ہے۔ جب انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، عثمان آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، مہمان کی خدمت، گرمیوں میں روزے رکھنا اور تلوار سے مارنا۔ تو اس میں ایک مومن کامل کی زندگی کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ مہمان کی خدمت
عرب معاشرے میں ہمیشہ سے ایک اعلیٰ صفت سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اسے مزید فضیلت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نوازی میں بے مثال تھے۔ وہ مہمان کو عزت دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، خوش دلی سے ان کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت ایک بات سناؤں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیٹ کے اندر شہد پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ کو غور سے دیکھا تو اس شہد میں بال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اس میں آپ تین باتیں تلاش کریں۔ مختصر عرض کرتی چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا، مہمان نوازی اتنی صاف شفاف ہے جیسے یہ پلیٹ صاف ہے، اور مہمان نوازی کرنے میں اتنی مٹھاس ہے جس طرح اس شہد میں مٹھاس ہے، اور مہمان کو خوش کر کے بھیجنا اتنا باریک ہے جس طرح اس پلیٹ میں یہ بال نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ صفت ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، مہمان نوازی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں روزے رکھنا ان کی عبادت، صبر اور اللہ سے محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سخت گرمی میں روزہ رکھنا انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خوشی سے قبول فرما کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر تھی۔ اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، عبادات صرف آسانی میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں بھی خلوص کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اصل اخلاص اور تقوی کی علامت ہے۔ ان کی تلوار سے مارنے کا تعلق، اس سے مراد ان کی بہادری، شجاعت، حق کی خاطر لڑنے کا جذبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم مجاہد ہیں، بہادر سپاہی تھے جنہوں نے ہر معرکے میں حق کا ساتھ دیا، باطل کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کی تلوار ہمیشہ ظلم، ناانصافی، باطل قوتوں کے خلاف اٹھی، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے، ایک مومن کو نہ صرف نرم دل، عبادت گزار ہونا چاہیے بلکہ حق کی حفاظت کے لیے مضبوط، بہادر بھی ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں ایک مکمل زندگی کا نقشہ ہے جس میں عبادت، اخلاق، خدمت، حق کے لیے جد و جہد سب شامل ہیں۔ اگر انسان ان صفات کو اپنی زندگی میں شامل کرے تو وہ نہ صرف ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک بہترین مثال قائم کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے منسوب یہ ایمان افروز واقعہ نہایت سبق آموز اور دل کو نرم کرنے والا ہے، جس میں ایک عظیم روحانی پیغام پوشیدہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان دنیا کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو اسی دوران جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، مجھے بھیجا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر میں اہل دنیا میں سے ہوتا تو میری پسندیدہ چیز کیا ہوتی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال فرمایا تو انہوں نے جواب دیا، وہ انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل رہنمائی بن گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ دنیا والوں میں سے ہوتے تو انہیں 3 چیزیں پسند ہوتی۔
گمراہوں کو راستہ دکھانا، عبادت کرنے والے غریبوں سے محبت کرنا، تنگ دست عیال داروں کی مدد کرنا، ان تینوں باتوں میں دین اسلام کا نچوڑ، انسانیت کی اعلیٰ ترین اقتدار جمع ہے۔ گمراہوں کو راستہ دکھانا دراصل سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک انسان نہ صرف خود سنبھلتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل علم، حکمت، صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ انبیاء صالحین کا طریقہ بھی یہی رہا۔ اسی طرح عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اصل قدر و قیمت دولت یا ظاہری حیثیت میں نہیں بلکہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہے۔ جو لوگ کم وسائل کے باوجود اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا دراصل اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ مزید تنگ دست عیالدار لوگوں کی مدد کرنا ایک عظیم انسانی اسلامی فریضہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور انہیں سہارا دینا نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے ایک مومن کی پسند صرف ذاتی فائدے تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں دوسروں کی بھلائی، ہدایت، مدد کا جذبہ شامل ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان تین اصولوں کو اپنا لیں تو نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے بھی قریب ہو سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے منسوب یہ نہایت بامعنی نصیحت آموز کلمات ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جب بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی تین خصلتیں بہت محبوب ہیں: اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، ندامت کے وقت رونا، فاقہ کے وقت صبر کرنا، تو در حقیقت یہ ایک مومن کی مکمل روحانی زندگی کا خلاصہ